ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس آج سے شروع۔ 19 دن کے اجلاس میں ہوں گی 15 نشستیں۔ اقتصادی اعتبار سے بھارت کی ترقی آج پہنچ رہی ہے نمایاں بلندیوں پر، وزیر اعظم نریندر مودی۔ چیف سیکرٹری کا سری نگر اور جموں شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ پلان کو وقت پر انجام دینے کی ضرورت پر زور۔ اور دلی بم دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں NIA کی طرف سے آج اتر پردیش اور جموں کشمیر کے کئی علاقوں میں تازہ چھاپے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ 19 دن کے اس اجلاس میں 15 نشستیں ہوں گے۔ اس اجلاس کے پہلے دن 2 ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی، SIR سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و گل کے تناظر میں دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد دن میں 12 بجے جب لوک سبھا کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے پھر سے نعرے بازی شروع کر دی۔ نعرے بازی کے دوران ہی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے تمباکو اور اس سے وابستہ اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے سے متعلق مرکزی ایکسائز ترمیمی بل 2025 پیش کیا۔ سیتا رمن نے پان مسالہ جیسی مخصوص اشیاء کی تیاری پر ذیلی محصول عائد کرنے کے لیے صحت کی سلامتی سے متعلق ذیلی محصول بل 2025 بھی پیش کیا۔ ادھر راجیہ سبھا میں چیئرمین CP رادھا کرشنن نے پہلی بار ایوان کی کارروائی کی صدارت کی۔ ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ رادھا کرشنن کے ایک عام پس منظر سے نائب صدر کے عہدے تک پہنچنے سے ملک کی جمہوریت کی حقیقی طاقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس محض ایک رسم نہیں ہے بلکہ اس سے بھارت کو ترقی کی سمت لے جانے کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ موسم سرما کے اجلاس سے قبل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ اقتصادی اعتبار سے بھارت کی ترقی آج نمایاں بلندیوں پر پہنچ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ اس رفتار سے ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے بھارت کے اعتماد کا اعادہ ہوتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت کتنی اہمیت جمہوریت کو دیتا ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نئے منتخبہ 3 راجیہ سبھا ممبران نے آج نئی دلی میں حلف اٹھایا۔ انہیں نائب صدر CP رادھا کرشنن نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان ممبران میں سجاد احمد کچلو، گروندر سنگھ اوبرائے اور چودھری محمد رمضان شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 9 منتخبہ راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے پہلے ہی عہدے کا حلف لیا ہے۔ ملک بھر میں آج گیتا جینتی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا جن میں شریمد بھگوت گیتا کے شلوکوں کو دہرایا گیا اور انسانیت، سچائی اور فرد شناسی، اخلاقیات اور امن قائم کرنے پر زور دیا گیا۔ تقریبات میں کئی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اس مقدس کتاب کی تعلیمات کو من و عن عملانے کی تلقین کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گیتا جینتی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس مقدس کتاب کے پیغامات ہندوستانی سماج اور یہاں کے خاندانوں میں روحانیت پیدا کرنے کے علاوہ ہر ایک فرد کو اپنے فرائض سچائی اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے کا درس دیتے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی گیتا جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ خبریں جاری ہیں، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کشمیر کی سخت سردیوں کا اصلی امتحان صرف ایکوا ٹیک کے PPR پائپس اور فٹنگز کے لیے۔ جرمن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ہر امتحان کو کرتے ہیں پار۔ سردیوں کا جو بھی رخ ہو، ایکوا ٹیک کا فلو کبھی نہ رکتا۔ جرمن ٹیکنالوجی کا کمال، بہترین پانی کا نظام، سب کی پہلی پسند ایکوا ٹیک۔ ایکوا ٹیک پانی کے سلیوشنز میں لیڈر۔ آج ہی اپنائیے اور پائیے پرفارمنس اور بھروسے کا وعدہ۔ پھر سے آپ سب کا استقبال ہے۔ جل شکتی اور جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سری نگر میں کئی وفود سے ملاقات کی۔ ان وفود نے وزیر کو پانی کی سپلائی اسکیموں اور جنگلات سے متعلق معاملات سے آگاہ کیا۔ وفود نے رہبر جنگلات ملازمین کے معاملات بھی وزیر کے سامنے رکھے۔ وزیر نے تمام وفود کی باتیں غور سے سنی اور انہیں یقین دلایا کہ ان معاملات کے نپٹارے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تحصیل پامپور کے دور افتادہ علاقوں بٹھن، بجناری اور بردلو کے قبائلی لوگوں کو بنیادی سہولیات بہم رکھنے کے لیے MLA پامپور حسنین مسعودی نے آج جل جیون مشن کے تحت 9 کروڑ روپے سے زائد لاگت والے تعمیر شدہ
پائنیئر واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایگزیکٹو انجینئر زبیر احمد نقاش، جل جیون محکمے کے کئی اعلیٰ عہدیدار موجود تھے. اسٹین مسعودی نے کہا کہ اس اسکیم کی بدولت مذکورہ علاقوں کے ہر ایک کنبے کو پینے کا صاف پانی فراہم ہوگا. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج جموں اور سری نگر شہروں کے لیے ٹریفک مینجمنٹ سسٹم سے متعلق ملٹی ڈسپلنری کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ان دو شہروں میں ٹریفک دباؤ کو کم کرنے اور روڈ سیفٹی کو مزید مضبوط کرنے کے سلسلے میں اٹھائے گئے اور اٹھائے جانے والے مجوزہ اقدامات پر غور و خوض کیا گیا. میٹنگ میں محکمہ ٹریفک، ٹرانسپورٹ، PWD، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی. اس دوران چیف سیکرٹری نے ان دو شہروں میں ٹریفک مینجمنٹ پلان کو وقت پر انجام دینے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے جموں اور کشمیر صوبوں کے صوبائی کمشنروں کو ہدایات دی کہ وہ ٹریفک پلان کی عمل آوری پر نگاہ رکھیں. لالپور اور ٹنگمرگ میں آج ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا. MLA گلمرگ فاروق احمد شاہ کی قیادت میں منعقدہ اس عوامی دربار میں لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں سے متعلق معاملات MLA اور مختلف محکموں کے افسران کے سامنے رکھے. اس دوران فاروق احمد شاہ نے ADPMG نریگا اور CD پنچایت اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیا. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ مختلف کاموں کی رفتار میں سرعت لائیں. سری نگر میں آج یوتھ نیشنل کانفرنس صوبہ کشمیر کے لیڈران اور ضلع صدور کا ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا. کنونشن کی صدارت صوبائی صدر مشتاق میر نے کی. اس اجلاس میں پارٹی یوتھ ونگ کی سرگرمیوں اور پروگراموں کے علاوہ نوجوانوں کو درپیش مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھنے والی منڈی پنچ کی DDC ممبر عتیقہ جان مختصر علالت کے بعد اتوار کی شب انتقال کر گئی ہیں. مرحومہ کو آج ان کے آبائی مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈران نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ضلع ترقیاتی کمیشنر سری نگر اکشے لابرو نے آج SMHS کے نزدیک سنرکول بنڈ اور سپر اسپیشلٹی اسپتال کا دورہ کر کے وہاں سڑک کی کشادگی اور گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے طبی اداروں کے ارد گرد صفائی ستھرائی، سڑکوں پر بلا خلل عوام اور بیماروں کی آواجاہی کو یقینی بنانے پر زور دیا. قومی تحقیقاتی ایجنسی نے آج دلی بم دھماکے کے سلسلے میں اتر پردیش اور جموں کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے. اس دوران ایجنسی نے پلوامہ، کلگام اور شوپیاں کے کئی علاقوں میں اس بم دھماکے کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے کئی افراد کے گھروں اور ان کے مددگاروں کے گھروں میں تلاشی کارروائی کی. اڈیشہ کے کانگریس پارٹی کے انچارج اجے کمار لالو نے SIR کے معاملے پر BJP اور چناؤ کمیشن کی نکتہ چینی کی ہے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ SIR کی انجام دہی غیر جمہوری عمل ہے. محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر سرتاج احمد شاہ نے آج گنگ بک سری نگر میں واقع ویجیٹیبل سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے وہاں مختلف زرعی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. انہوں نے وہاں حال ہی میں نصب کی گئی مشینری اور دیگر آلات کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے افسران اور تکنیکی ماہرین سے کہا کہ وہ مشن موڈ میں کام کر کے تمام اہداف کو وقت پر حاصل کرنے کی یقین دہانی کرائیں. ورلڈ ایڈز ڈے کے سلسلے میں آج گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں ایک پروگرام کا اہتمام ہوا. پروگرام کا انعقاد کالج کے کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ نے جموں کشمیر ایڈز کنٹرول سوسائٹی کے اشتراک سے کیا تھا. پروگرام کے دوران ماہرین نے ایڈز سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں جانکاری فراہم کی. ورلڈ ایڈز ڈے کے سلسلے میں آج گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. تقریب کا اہتمام کالج کے کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ نے ایڈز کنٹرول سوسائٹی جموں کشمیر کے اشتراک سے کیا تھا. پروگرام میں فیکلٹی ممبران، طبی عملے اور ڈاکٹروں نے شرکت کی. ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر آج فوج کے رانا بٹالین نے بختور گریز میں کنٹرول لائن کے نزدیک ایک بیداری پروگرام کا اہتمام کیا. اس پروگرام میں مقامی بچوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. پروگرام کا مقصد نوجوان بچوں کو ایڈز کی بیماری سے بچنے کی تدابیر سے جانکاری حاصل کرنا تھا. اس دوران فوجی افسران نے ایڈز کے پھیلاؤ کے بارے میں حاضرین کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس بیماری میں مبتلا مریضوں کو مدد کرنا ہمارا سماجی فرض ہے. اسکواش کشمیر میں آج جموں کشمیر UT اور لداخ کے نبارڈ کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ مینیجروں کی میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ کی افتتاحی تقریب کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کی. میٹنگ میں نبارڈ کے دیگر سینئر افسران کے علاوہ اسکواش کشمیر کے رجسٹرار اور دیگر تدریسی عملے نے شرکت کی. اس موقع پر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے نبارڈ کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کاموں کی بدولت ملک خاص کر دیہی علاقوں کی ترقی ممکن بن پا رہی ہے.
कल्चरल अकेडमी ने मरकज अदब सकाफत चार शरीफ और एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्री नशोनुमा के उन्वान से एक ख़ुसूसी सेमिनार का एहतमाम किया। ये सेमिनार यौम तहसीन के एक हिस्से के तौर पर हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी, सकाफती और फ़िक्री विरसे को उजागर करने के मकसद से मुनक़्क़िद किया गया। सेमिनार में MLA कुलगाम मोहम्मद सुफ्तारी गामी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस तकरीब में स्कूली तालीम के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर G.N. नित्तुक के अलावा मारूफ कलमकार और स्कॉलर प्रोफेसर बशर बशीर ने भी शिरकत की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर वादी कश्मीर में फौज के शाना बशाना 334 किलोमीटर कंट्रोल लाइन की निगरानी कर रहा है। साल 2025 के दौरान इस फोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान अहम रोल अदा किया। वादी पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हुआ। 19 दिन के इस इजलास में 15 नशस्तें होंगी। आज इजलास के जिला अनंतनाग के बाशिंदों ने कहा कि सड़कों पर नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स खराब हो चुकी है, जिसके नतीजे में लोगों को शाम के वक्त और दौरान शब आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से इन स्ट्रीट लाइट्स को फिलफौर काबिल-कार बनाने की अपील की है। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में चीफ इंजीनियर PHE के दफ्तर पर एहतजाजी धरना दिया। वो अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे थे। एसोसिएशन के लीडरान ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए फौरी इकदामात करें। वादी के बुलंद पाए वली कामिल हजरत सैयद बाबा मोहम्मद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज उनके आस्ताने आलिया वाका नालबंदपोरा सफा कदल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आस्ताने आलिया पर खतमातुल मुअज़्ज़मा, दरूद अज़कार और नात ख़्वानी की रूह परवर मजालिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने हजरत सैयद बाबा उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के मुख्तलिफ गोशे बयान किए। इस दौरान जमीयत हमदानिया ने वादी के साबिक मुफ्ती आज़म मरहूम मुफ्ती बशीरुद्दीन को उनके छठे यौम विसाल पर खराज अकीदत पेश किया है। सोपोर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया, जिसका मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान रवाबित को मजबूत करने के साथ साथ मकामी नौजवानों को चुस्त तंदुरुस्त रहने और उनको अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस टूर्नामेंट में मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल शाम से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहा। महकमा मौसमियात के माहिरीन का मानना है कि 3 दिसंबर तक वादी में मौसम खुश रहेगा। माहिरीन ने पेशगोई की है कि 4 दिसंबर की शाम को चंद बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि 6 से 12 दिसंबर तक मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। इस दौरान सर्दी की शिद्दत जारी रहेगी। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत DD कशिर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।